کراچی کی ساحلی پٹی سے مینگروز کے جنگلات کا تیزی سے صفایا۔ جنگلات کے خاتمے میں رہائشی اسکیموں، کمرشل سرگرمیوں سمیت زمین پر قبضوں کا انکشاف۔ WWF پاکستان کی رپورٹ میں کس کس کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا؟ تمر کے جنگلات کے خاتمے کا کراچی شہر پر کیا اثر پڑ رہا ہے؟ مستقبل میں کون کون سے خطرات کراچی کے منتظر ہیں؟ تمام معلومات کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ ورلڈ وائلڈ لائف فنڈ یعنی WWF پاکستان نے کراچی میں مینگروز یا تمر کے جنگلات کی کٹائی سے متعلق ایک تفصیلی رپورٹ جاری کی ہے، جس میں سیٹلائٹ تصویروں کے ذریعے نہ صرف جنگلات کاٹے جانے والے مقامات کی نشاندہی کی گئی، بلکہ اس کے نتیجے میں ہونے والے خطرات سے بھی آگاہ کیا گیا ہے۔ WWF پاکستان کے ڈیٹا کے مطابق 50 کی دہائی میں پاکستان میں مینگروز 3,44,000 ہیکٹر کے رقبے پر پھیلے ہوئے تھے، جو سکڑ کر اب 2,40,000 ہیکٹر پر رہ گئے ہیں۔ کراچی کی ساحلی پٹی 75 کلومیٹر طویل ہے اور رپورٹ کے مطابق تقریباً 80% کے قریب ساحلی پٹی پر تمر کے جنگلات موجود ہیں۔ لیکن WWF پاکستان کی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ کراچی میں گزشتہ ایک دہائی سے زائد کے دوران تمر کے جنگلات کا بے رحمی سے صفایا کیا گیا۔ 2010 سے 2022 کے درمیان کراچی کی ساحلی پٹی پر تقریباً 200 ہیکٹر مینگروز جنگلات کا صفایا ہوا۔ رپورٹ کے مطابق ان جنگلات کا خاتمہ قدرتی طور پر نہیں ہوا، بلکہ انسان خود جنگلات کی کٹائی میں ملوث ہیں۔ کراچی میں تمر کے جنگلات کے بڑے رقبے کو رہائشی اور ترقیاتی منصوبوں میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کمرشل اور تفریحی منصوبوں کی غرض سے بھی جنگلات کاٹے گئے، جبکہ ان جنگلات کی زمینوں پر قبضہ کر کے بھی جنگلات کا صفایا کیا گیا۔ جیو نیوز کی ایک رپورٹ کے مطابق رہائشی منصوبوں کے لیے یونس آباد، کاکا پیر گاؤں، حاجی علی گوٹھ میں تمر کے جنگلات کاٹے گئے۔ ماڑی پور، شمشیر کے جزیرے، کماڑی، مچھر کالونی، بھٹا کالونی میں بھی تمر کے جنگلات کاٹ دیے گئے۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ پورٹ ٹاور کمپلیکس، مائی کلاچی بائی پاس کے اطراف کے علاقوں میں مینگروز کے درخت کاٹے گئے۔ کمرشل اور تفریحی منصوبوں کے لیے DHA فیز 8، ایئرمین گولف کلب اور تفریحی پارک کے قریب بھی تمر کے قیمتی جنگلات کا صفایا کیا گیا۔ کریک انڈسٹریل پارک کورنگی، لکی الیکٹرک کمپنی، SSGC LPG ٹرمینل کے قریب سے تمر ہٹائے گئے۔ ایپیکل ٹرمینل، پورٹ قاسم پاور پلانٹ، ASG میٹلز کے قریب کے علاقوں میں بھی تمر کا خاتمہ کیا گیا۔ آج نیوز کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان فشر فوک فورم کے صدر عبد المجید موٹانی کہتے ہیں کہ گھنے دکھنے والے مینگروز کے ان جنگلات کو مافیا نے اندر سے کاٹ کاٹ کر کھوکھلا کر دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کچھ انڈسٹریز ایسی ہیں جن میں بوائلر کا استعمال ہوتا ہے، تاہم گیس اور تیل مہنگا ہونے کے باعث اب وہاں آگ جلانے کے لیے تمر کی لکڑیوں کا استعمال ہو رہا ہے۔ یہ پورا مافیا ہے جو یہ کام کرتا ہے۔ WWF کے ماہرین نے خبردار کیا کہ حفاظتی اقدامات اور قوانین پر فوری عمل درآمد نہ ہونے سے ممکنہ طور پر باقی ماندہ مینگروز بھی ختم ہو سکتے ہیں اور مینگروز کا خاتمہ کراچی شہر کے لیے سنگین مسائل کا سبب بن سکتا ہے۔ تمر کے جنگلات شہر کے ساحلی پٹی کو سمندری طوفانوں، تیز ہواؤں، موسمیاتی تبدیلی اور دیگر آفات سے بچاتے ہیں۔ تمر کے جنگلات ساحلی علاقوں کو قدرتی آفات سے بچانے کے لیے قدرتی دیوار کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کی جڑیں نہایت مضبوطی سے زمین کو جکڑے رہتی ہیں، جس کے باعث سمندری کٹاؤ رونما نہیں ہوتا اور سمندر میں آنے والے طوفانوں اور سیلابوں سے بھی حفاظت ہوتی ہے۔ ساحلی پٹی پر موجود مینگروز سمندری طوفان کے ساحل سے ٹکرانے کی صورت میں نہ صرف اس کی شدت میں کمی کرتے ہیں، بلکہ سونامی جیسے بڑے خطرے کے آگے بھی حفاظتی دیوار کا کام کرتے ہیں۔ لیکن اگر کراچی میں جنگلات کی کٹائی نہ روکی گئی تو مستقبل میں کراچی کو سمندری طوفانوں اور قدرتی آفات کا سامنا ہوگا۔ کراچی شہر میں بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کی بھی ایک یہی وجہ ہے اور مستقبل میں کراچی کی درجہ حرارت میں مزید اضافے کی بھی پیش گوئی کی گئی ہے۔ ماہی گیروں کے مطابق مینگروز کے جنگلات نہ صرف قدرتی لہروں کے تیز بہاؤ کو روکنے اور سیلاب کی حد کو محدود کرتے ہیں، بلکہ مچھلیوں اور کیکڑوں کی افزائش کا کام بھی کرتے ہیں۔ 35 ایسی مچھلیوں کی اقسام ہیں جو انہی جنگلات میں جنم لیتی ہیں، جبکہ سردی میں موسم میں سائبیریا سے آنے والے پرندے بھی انہی مینگروز کو اپنا مسکن بناتے ہیں۔ یہیں وہ انڈے دیتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں اور 4 ماہ بعد بچوں کو یہاں بڑا کر کے وہ یہاں سے چلے جاتے ہیں۔
WWF کی رپورٹ کے مطابق شجرکاری مہم کے باوجود کراچی میں مینگروز کو بڑے خطرات کا سامنا ہے، لیکن کراچی کے برعکس انڈس ڈیلٹا کے علاقے میں مینگروز کے جنگلات کا رقبہ بڑھا ہے۔ محکمہ جنگلات سندھ نے 2020 سے 2024 کے درمیان سندھ کے ساحلی پٹی کے ساتھ 55,555 ہیکٹر رقبے پر تمر لگائے۔ پاکستان کے مینگروز کے جنگلات 2016 میں 1,33,816 مربع کلومیٹر سے بڑھ کر 2020 میں 1,57,357 مربع کلومیٹر ہو گئے۔ WWF کے ماہرین نے مشورہ دیا ہے کہ مینگروز کے ماحولیاتی، اقتصادی اور سماجی فوائد کو دیکھتے ہوئے متعلقہ اسٹیک ہولڈرز کو ان اہم قدرتی وسائل کے تحفظ اور اضافے کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے اور نہ صرف ان مینگروز کی کٹائی روکنی چاہیے بلکہ تمر کے جنگلات کو بڑھانے کی منصوبہ بندی کرنی چاہیے۔